إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ وحدہ لا شریک، اس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے. وہ ہر دو ثنا کا واحد یکتا تنہا اور اکیلا ہی مالک ہے اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے. لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ امام الثقلین امامنا ولد آدم سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ نے
جس طرح مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح دنوں میں بھی بعض دنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی افضلیت عطا کی ہے اور ممتاز رکھا ہے۔ انہی دنوں میں سر فہرست ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا کی ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق راتوں کی، والشفع والوتر، کہ اس میں سے جفت کی بھی اور طاق راتوں کی بھی۔ اور اس کے بعد مفسرین اعظام نے اس کے بارے میں جو تفصیلاً تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، اور مروزہ جو ذوالحجہ کے ایام کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اشارات ہے، وَاذْكُرْ یعنی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامِ الْعَشْرِ، کہ یعنی مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے ابتدائی عشرہ ذوالحجہ مراد ہے۔ یہ صحیح البخاری قبل الحدیث، یعنی حدیث سے قبل امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کو لے کر آئے۔ دنیا کے سب دنوں سے افضل ترین دن جو ہیں وہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ یعنی دنیا کے افضل ایام جو ہیں، سب سے فضیلت والے جو دن ہیں وہ ایام ذوالحجہ ہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ، یعنی 10 دن۔ صحیح الجامع الصغیر اور امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے ان ایام کی فضیلت کے بارے میں ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ جہان فانی میں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف فضائل کے ساتھ مختلف مقامات رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ایام میں سب سے افضل ترین ایام، دنوں میں سب سے افضل ترین جو دن ہیں وہ عشرہ ذوالحجہ ہیں، 10 دن ہیں۔ رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں ذوالحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کہ جب فاضل اور سمجھدار شخص اس پر غور و خوض کرتا ہے کہ ان ایام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت کیوں بیان کی ہے، تو فرمایا کہ وہ ان کو سمجھنے کے بعد وہ اسے شافی اور کافی پائے گا، کیونکہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ ایام کے اعمال اللہ تعالیٰ کو 10 ذوالحجہ کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اگر ان دنوں کے اندر ایک انسان اچھے اعمال بجا لائے، بہترین اخلاق استعمال کرے، لوگوں کے دکھ درد اور تکلیف کا مداوا بنے اور لوگوں کے ساتھ صلح جوئی رکھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر محبت کو بانٹے اور تقسیم کرے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، دیگر تمام امور زندگی جو معمولات میں روزمرہ زندگی میں جو ہر انسان کی ضرورت ہے اس زندگی کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاشرتی زندگی کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہر لمحہ وہ کوشش کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی، ہر لمحے کے اندر اس کی کوشش ہو اور وہ یہ فرض سمجھے ہر لمحہ میرا اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق گزرے، تو جو اعمال اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر پسند ہیں وہ اور کسی دن کے اندر پسند اور محبوب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، حالانکہ وہ آخری جو عشرہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے 5 طاق راتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی کسی ایک کو مل جائے وہ طاق رات جو اصل ہے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر اس سے افضل بھی یہ 10 دن ہیں، یعنی وہ راتیں اتنی افضل نہیں ہیں جتنے یہ 10 دن افضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ اس لیے امام قیم رحمہ اللہ کا یہ قول، اور کیونکہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ باقی ایام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کو اس قدر محبوب نہیں جانتا جس قدر ان دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر اللہ اعمال کو محبوب جانتا ہے۔ ویسے تو ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اس کا ہر لمحہ فکریہ ہے کہ وہ فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، غور و خوض کرے اور وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ جس طرح کے اعمال بجا لا رہا ہے کیا وہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے کیا وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا رہا ہے کہ نہیں۔
جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، جن کو آخر الزمان پیغمبر، جن کو نبی آخر الزمان مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے، اپنا نبی اور محبوب مانتا ہے، اور دنیا میں فی سے بہتر مانتا ہے، کیا ان کی سنت یعنی ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا؟ اور اس زندگی کے اندر تمام معاملات ہیں، یعنی معاملات ہیں، ثقافت ہے، کلچر ہے، تہذیب و تمدن ہے، لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال، رنگ ڈھنگ، وضاحت، معاشیات، اقتصادیات، ہر چیز کا اطلاق اس سوشل لائف کے اوپر، یعنی جب تک ہم دین کے مطابق نہیں کر لیتے تب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں پاس ہونے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اور وہ کون سے مہینے ہیں؟ محرم الحرام ہے، رجب ہے، ان کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ساتھ ساتھ ہے، یہ پیچھے ذوالقعدہ گزر گیا اور اب ذوالحجہ شروع ہو گیا، یہ دونوں مہینے حرمت والے ہیں۔ جیسے مہینوں کے اندر حرمت والے 4 مہینے ہیں، اسی طرح دنوں میں حرمت والے اور افضلیت والے ایام جو ہیں وہ عشر ذی الحجہ کے ہیں، یہ 10 دن جس کی قسم اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فجر کے اندر کھائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، اور فرمایا قالوا ولا الجہاد، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن بھی عمل کی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت ان دنوں کے اندر عمل کرنے کی ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیا جہاد کی فضیلت بھی نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قال ولا الجہاد، فرمایا کہ نہیں جہاد کی بھی نہیں ہے، الا رجل خرج یقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فرمایا ہاں کوئی شخص اپنے ارادے کے ساتھ نکل جائے مال اور جان کو لے کر، اور پھر مال اور جان دونوں کے ساتھ واپس نہ آئے، بلکہ مال بھی اس کا اللہ کے راستے کے اندر خرچ ہو جائے اور وہ جان بھی اللہ کے راستے کے اندر دے دے، پھر اس کے جہاد افضل ان ایام تھی، واپس کچھ نہیں آنا چاہیے، یعنی وہ جامع شہادت نوش کر جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ پھر اسی طرح ایک دوسری روایت میں اس کی مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تائید ملتی ہے، ما من ایام احب الی اللہ العمل یعنی فیہن من هذه الایام، فرمایا کہ سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے افضل ترین اعمال اور اللہ کے سب سے محبوب ترین اعمال، اللہ کو جو سب سے پسندیدہ اعمال ہیں وہ ان دنوں کے اعمال ہیں۔ تو فرمایا پھر صحابہ نے قیل وللجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں کیا گیا جو جہاد ہے وہ افضل نہیں ہے؟ فرمایا قال وللجہاد فی سبیل اللہ، نہیں اللہ کے راستے میں کیا اور جہاد افضل نہیں ہے، الا مگر من خرج بنفسی ومالی ثم لم یرجع حتی یعنی تحرق یعنی موجہ تمیہی، فرمایا کہ ہاں مال اور جان کے ساتھ ایک بندہ اللہ کے راستے کے اندر نکل گیا تو مال بھی اس کا اللہ کے راستے کے اندر لگ گیا اور وہ پھر جامع شہادت نوش کر کے اللہ کے ہاں پیش ہو گیا، وہ اس کا جہاد افضل ترین ہے ان ایام سے، اگر وہ اس نیت کے ساتھ جائے اور کوئی شے بھی واپس نہ آئے۔ تو فرمایا اس لیے فرمایا ومالی ثم لم یرجع حتی تحرق یعنی موجہ دمی کہ اس کا خون بھی اللہ کے راستے کے اندر بہ جائے۔ مسند احمد کے اندر اور صحیح حدیث ہے، یاد رکھیں عام دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کی فضیلت اس قدر زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے محبوب ترین اور پسندیدہ عمل۔ بعض وہ انسان کسی کی عادتوں کو بہت پسند کرتا ہے مگر ہر لمحے انسان کو اس کی عادتیں پسند نہیں آتی، 24 گھنٹے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بعض میاں بیوی کے درمیان بھی انبن ہو جاتی ہے، یعنی بعض مزاج ٹکرا جاتے ہیں، فریکوینسی میچ نہیں کرتی، کرولا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ مطابقت اور موافقت نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی عام اعمالوں کا اجر بھی ہے کہ جو بھی نیکی اللہ کے راستے کے اندر انسان کرتا ہے اس کا جو ہے وہ عمل ضائع نہیں جائے گا اور وہ نیکی اس کی رائے گاہ نہیں جائے گی، مگر ان ایام کے اندر خاص طور پر پوری زندگی کے تمام اعمال میں سے اگر ان ایام کے اندر جو انسان نے ایام کو صحیح ان کی فضیلت کو جانتے ہوئے اور خالصتاً قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کے یہ 10 دن گزار لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ سب سے محبوب ترین دن اور سب سے محبوب ترین اعمال ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز و جل فی، فرمایا کہ اللہ عز و جل عرفہ کے دن زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا ہے،
یعنی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، سب سے زیادہ اللہ اس دن آگ سے بندوں کو آزاد کرتا ہے، یعنی جہنم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی بخشش کرتا ہے۔ لیکن خالصتاً کون لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں؟ اور قرآن میں مختلف مقامات پر توبہ کے فضائل ہیں، لیکن توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرنے والے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کو مذاق سمجھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پیش ہو جائیں، کبھی گناہ کر لیا، کبھی توبہ کر لی اور توبہ کو مذاق بنا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے ایمان والو توبو، توبہ کرو، لوٹو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف مگر پکے سچے ہو کر، یعنی پلٹنا یہ نہیں ہے کہ کبھی یہ رہا کبھی وہ رہا، کبھی یہ رہا کبھی وہ رہا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر، یعنی کوئی بھی سمجھ رہا ہے کہ انسان کیا ہے، اور وہ یہ مثال بنی ہوئی ہے آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں رہے، پھر کہ پتہ نہیں چلے کہ انسان حق پر ہے کہ باطل پر ہے، کفر پر ہے یا اسلام پر ہے، حلال پر ہے یا حرام پر ہے، اچھائی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، یعنی دونوں مکس کی ہوئی ہیں، اس نے آپس میں جو ہے نا ان کی ملاوٹ کی ہوئی ہے، خلط ملط کر کے وہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو کیسے قبول ہو جائیں گے؟ اعمال تو وہ خالصتاً قبول ہیں جو پکے اور سچے ہوں۔ پھر اگر بھول ہو جاتی ہے، پھر اگر گناہ ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے گڑ گڑا کر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے توبہ کرتا ہے تو پھر بھی اللہ کو وہ پسند ہے، کیونکہ بخشش مانگنے والا، گڑ گڑانے والا، آہوزاری کرنے والا، آہو بکا کرنے والا، جو اللہ کے سامنے ماتھے کو ٹیک دے، زمین نیاز کو جھکا دے، اپنے ناک کو زمین پر رکھ دے، یہی تو ناک رگڑنا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بندہ کہے کہ میرے سے ناک رگڑے گا تو میں اس کو معافی دوں گا، یہ سب سے ذلت امیز پہلو ہے، اور اس کو صرف اللہ نے اپنے لائق سمجھا ہے کہ جو میری تخلیق کی ہوئی یہ انسان کی صفت ہے، اور انسان جو ہے وہ افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے، میرے علاوہ دنیا اور جہان کے کسی اور مخلوق کے سامنے، کسی اور بندے کے سامنے، کسی اور شے کے سامنے، کسی اور پتھر کے سامنے اس کا نہ ماتھا ٹکے نہ اس کا ناک زمین پر لگے، وہ لگے تو اللہ کی ذات کے لیے لگے۔ اور خالصتاً اگر اس نیت کے لیے انسان اللہ کے سامنے اپنی ناک کو زمین پر رگڑے اور ماتھے کو ٹیک دے اور کہے کہ اللہ میں تو ذلیل ہوں، پاک صرف تیری ذات ہے، اور وہ پکی اور سچی توبہ کر لے، اللہ اس کی پوری زندگی کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر کے آگے اللہ اس کو موقع دے دیتا ہے۔ آئے نہیں اسی طرح جیسے وہ ماں کے پیٹ میں سے پہلے دن پیدا ہوا ہے، اب آگے اس کی پریکٹس شروع ہے کہ جب اللہ سے اس نے توبہ کر لی تو پھر اب وہ صحیح اعمال کرنا شروع کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ عبدن من النار، اللہ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، من یوم عرفہ یعنی یوم عرفہ کے دن۔ یہاں بھی اختلاف ہے، بعض ہمارے اور یہاں کا یوم عرفہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں یہاں یوم عرفہ پہلے آ جاتا ہے، سعودی عرب میں پہلے آ جاتا ہے، ہمارا یہاں بعد میں آ جاتا ہے، جہر سے رمضان میں روزہ وہاں پہلے ہو جاتا ہے، ہمارا بعد میں ہو جاتا ہے، عید وہاں پہلے ہو جاتی ہے، ہماری بعد میں ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مطلب میں فرق ہو سکتا ہے، آپ نے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرنا ہے، بعینی ہی اسی طرح ہم نے اپنے چاند کے مطابق جو ہے ذی الحجہ کے ایام شروع کرنے ہیں، باقی اللہ جانتا ہے، اللہ عالم مراد و علم اتم و اکمل واللہ عالم بالصواب، کامل علم اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب و شہادت هو الرحمن الرحیم وہ ہے۔ ہمیں جو مطلب بتا دیا جاتا ہے یا ہمیں غلط گائیڈ کرنے والا بھی اگر موجود ہے تو وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے، ہم نہیں ہیں۔ اگر زیادہ گواہی مل جاتی نہیں جی چاند ہی آج دیکھا گیا ہے اور آگے روئے تھے لال کمیٹی ہم تک وہ بات پہنچا دیتی ہے تو وہ مجرم ہے اللہ کے یہاں۔ یہ اجر کا تعلق، سزا کا تعلق ان کے اللہ کی ذات کے ساتھ، ہمارا نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں جو ہے وہ اپنی ریاست کے مطابق، اپنے مسئلے کے مطابق جو ہے وہ ایام ذی الحجہ کے اندر روزے رکھنے چاہیے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ خاص طور پہ بندے کو رکھنا چاہیے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول تو 9 کے 9 دن ہی روزے رکھتے تھے لگاتار، یہ اس سے بھی بڑا افضل عمل ہے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جن ایام کے اندر اعمال کیے گئے کی فضیلت ہی بہت زیادہ ہے، اور اس حالت میں کہ بندہ روزے کی حالت میں ہو، اس سے بڑا افضل عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بندوں سے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب اور پھر اتنا قریب ہوتا ہے کہ پھر ان کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے اظہار فخر کرتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں کے سامنے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اللہ ان کی وجہ سے فرشتوں میں فخر کرتا ہے. اور وہ بھی اس کی وجہ ہے جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ سوال اٹھایا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہنے لگا تَجْعَلُ فِيهَا، اللہ تو کیوں بنائے گا اس کو؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اللہ یہ فساد کرے گا زمین پر. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خطاب کیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ میں زمین پر جو ہے نا اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جو خلافت کے نظام کو قائم کرے گا، جو اس نظام کو قائم کرے گا جو میں اللہ کی الوہیت کا نظام ہے. تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، تَجْعَلُ فِيهَا، تو کیا بنائے گا اس میں؟ اللہ وہ تو فساد پیدا کرے گا اس میں. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور پھر اس فساد میں خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اللہ اگر حمد و ثنا کی ضرورت ہے، کرو بیان کی ضرورت ہے، وہ ہم ہر لمحہ تیری حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، پھر اس کو بنانے کی کیا ضرورت؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انسانوں کے حوالے سے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرے گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کریں گے، اور جو اللہ کے سامنے جھکیں گے اور نیک اعمال کریں گے، سارے اعمال کریں گے خالصتاً اللہ کے احکامات اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں گے. اسے فرمایا ان دنوں میں یوم النحر کی فضیلت اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان دنوں میں بھی پھر سب سے افضل ترین عمل عظمت والا دن یوم النحر، یعنی جس دن ذبح کیے جاتے ہیں جانور، اور پھر یوم القر. یوم القر کے بارے میں پھر اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں آتی ہے جو حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے موجود ہے کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر قال ابو بکر، فرمایا یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر. انہوں نے کہا کہ یوم القر سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم القر سے مراد ہے جو یوم النحر سے اگلا دن ہے، یعنی ایک ہے قربانی کا دن، قربانی سے اگلا دن جو ہے یوم القر ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت عظیم ترین دن ہے اور عظمت والا دن ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے ایام کی نسبت پہلے دن کی قربانی، ذکر و دعا اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی سب سے افضل ہے کہ جو انسان اللہ کی کبریائی کو بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ 4 دن تک اثر تک تکبیرات، یعنی باقی تو دنوں رات ہی انسان پڑھے گا، مگر چوتھے دن یعنی اثر تک یہ تکبیرات انسان کو بلند کرنی چاہیے جہاں جہاں بھی جائے، اور بآواز بلند، اونچی آواز میں بلند کرے تاکہ لوگوں کے اندر یہ ترغیب پیدا ہو کہ لوگ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسی طرح کبریائی اور حمد و ثنا کو بیان کریں. نیک اعمال میں خوب محنت کیجئے، اس لیے کہ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ عشر ذو الحجہ میں اعمال صالحہ میں خوب لگے رہتے تھے، اور صحابہ کا تو ہر لمحہ ہی ایمان کے حوالے سے گزرتا تھا، اور صحابہ تو کوشش کرتے تھے پہلے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، پہلے ہم اپنے ایمان کو زندہ کریں، پہلے ہم ایمان کو سیکھیں. تعلمنا الایمان ونتعلم القرآن، صحابہ کہتے تھے کہ پہلے ہم ایمان سیکھتے تھے پھر قرآن سیکھتے تھے، ایمان سیکھنے کے بعد ہی قرآن کا پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے. قرآن تو ورنہ لوگوں نے بڑا سادہ پڑھا ہوا ہے، مگر ایمان پھر بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. بد زبان بھی ہیں، بد اخلاق بھی ہیں، بد تہذیب بھی ہیں، چور اور ڈاکو بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، دھوکہ اور فراڈ کرنے والے بھی ہیں، بے ایمانی کرنے والے بھی ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے والے بھی ہیں، ہر لمحے جھوٹ بولنے والے بھی ہیں، غیبت اور چغل خور بھی ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے بھی ہیں، ماں باپ کے گستاخ بھی ہیں، بہن بھائیوں کا مال کھا جانے والے بھی ہیں، اور لوگوں کا مال غصب کرنے والے بھی ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے بھی ہیں، ملاوٹ کر کے سودا بیچنے والے بھی ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر بھی سودا بیچنے والے ہیں، اور اچھے داموں میں یعنی ناقص مال کا سودا کرنے والے بھی ہیں، سود کا کاروبار کرنے والے بھی ہیں، رشوت خور بھی ہیں، دھوکہ اور فراڈ کرنے والے بھی ہیں. تو یعنی حالانکہ وہ کیا مسلمان نہیں ہے. میجورٹی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تاجروں کا حال یہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کا مطلب کہا ہے وہ صادق اور امین ہے، اور تاجر ہی جب سب سے بڑا جھوٹا اور بے ایمان ہے اور خیانت کرنے والا ہے، اس کی جو ہے تجارت کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟ وہ تو جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہا ہے.
یہ صرف وہ اعمال بجا لانے کی بات ہے جو کلہم انسان اپنے اوپر لاگو کرے. یہ جسد خاکی جو ہے یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ جو جسم اللہ نے عطا کیا ہے، یہ جسم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکا رہے. اور ہمیشہ جھکنے والے درخت کو ہی پھل لگتے ہیں اور اسی پھل کو جو ہے جوتے پڑتے ہیں اور پتھر پڑتے ہیں، اسی پھل کی ٹہنیوں کو کاٹا جاتا ہے. یہ تکلیفات جب تک انسان کو نہیں ملتی وہ یہ سمجھے کہ وہ انسان ایمان کے منصب کو ابھی تک نہیں پہنچ رہا. اس لیے فرمایا کہ تمام قسم کے گناہوں سے کلی اجتناب کیجیے، یعنی مکمل طور پر اجتناب، مکمل طور پر ان سے بچیے. فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا کہ بے شک بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. 12 ہیں. اور فرمایا پھر کیا ہے، یوم خلق السماوات والارض منہا، فرمایا کہ جس دن سے اس نے آسمان و زمینوں کو بنایا اسی دن سے اللہ نے ان کی مہینوں کی تعداد 12 لکھ دی گئی ہے. اور فرمایا پھر کیا ہے، ان میں پھر فرمایا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، پھر ان مہینوں میں سے افضل ترین اور حرمت والے مہینے 4 ہیں جن کے اندر جو انسان غلط اعمال کرے گا ڈبل عذاب ہوگا، جو انسان اچھے اعمال کرے گا ان کو اس کا ڈبل اجر ملے گا. یعنی دوہرے عذاب اور دوہرے اجر کا مستحق ہوگا وہ بندہ جو جس سینیریو میں اعمال کو بجا لا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا. جیسے فرمایا ان 4 مہینے حرمت والے ہیں. یوں دین قیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا، قائم شدہ، بالکل سیدھ میں جانے والا دین ہے، ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے. اس کے اندر کج روی کی راہیں نہیں ہے، کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر اے بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، او کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ. یہ فلسفے آج کے جھوٹے ہیں. یہ بے ایمان لوگ جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. بہکے ہوئے مسلمان ہیں، جھوٹے مسلمان ہیں، منافق مسلمان ہیں کہ جی کسے دے دین چھیڑو نہ تے اپنا چھڑو نہ. اس کا مطلب کوئی زنا کر رہا ہے تو اس کو باز نہیں کرو گے، کوئی چوری اور ڈکیتی کر رہا تو اس کو نہیں روکو گے، کوئی بے ایمانی کر رہا اس کو نہیں روکو گے، کوئی سود کا کاروبار کر رہا اس کو نہیں روکو گے، جو جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو منڈوا رہا ہے، داڑھی کو منڈوا رہا ہے، کیا اس کو نہیں روکو گے یار اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نہیں کہو گے کہ نماز نہ پڑھو. میں نے یہ خود ریسرچ کی ہوئی ہے. میری عادت ہے میں کسی نہ کسی جگہ پر چلا جاتا ہوں تو میرا ایک دوست ہے جس کا پیر جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہے، مرشد اس کا. میں نے کہا جی مجھے بھی لے جاؤ، میں بھی ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھوں تو صحیح کن بزرگوں کو تم مانتے ہو. تو جیسے یہ ہمارا جلو ہے، جلو سے آگے پر مڈیالہ پنڈ پھر ساتھ ہی بارڈر ہے، اس طرح سیالکوٹ کا وہ سیکنڈ لاسٹ پنڈ ہے، یعنی آخری پنڈ سے پہلا پنڈ، یعنی اس پنڈ سے آگے جائیں تو پنڈ ہے پھر ساتھ ہی بارڈر ہے. ہم چلے گئے وہاں، بیٹھ گیا اب ہم مجلس میں. تو مجلس میں قوالیاں شروع ہو گئیں. ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی، گزر گئی. عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی، گزر گئی. مغرب کی نماز بھی گزر گئی، نہیں پڑھی. مغرب کے بعد لنگر تقسیم ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے ان سے سوال کر لیا، میں نے کہا جی ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، نہ ظہر پڑھی ہم نے، نہ عصر پڑھی ہم نے، نہ مغرب پڑھی ہم نے. تو میں نے کہا جی یہ کہنے لگا جی اگر تو آپ مقابلے کے طور پر بحث کرنے کے موڈ میں ہیں تو ہم آ رہے ہیں. اب یہ علم والا بندہ سمجھ رہا ہے کہ بابا کیسے بول رہا ہے اور بابا کس طرز میں بول رہا ہے. اس کو معلوم تھا کہ اگر میں اس سے بات کرتا ہوں یہ مجھے قرآن و حدیث کے دلائل دے گا، میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے. اس لیے اس نے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے. مجھے کہنے لگا جی کہ ہم تو نشے میں تھے، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو مصلی منگوا دیتے ہیں، آپ وضو کر لیں نماز پڑھ لیں. اب آپ دیکھیں ظلم کی انتہا. ان مرشدوں کی یہ جعلی پیر جو ہیں جن کو الف کا نام با نہیں پتا اور الف کا نام کوکا نہیں آتا، ان کی بے ایمانی کے جو ہے مراتب دیکھیں، مرتبے دیکھیں کہ یہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ کون سا عشق ہے؟ یعنی میں سمجھ گیا تھا کہ اس سے مراد ہے کہ ہم تو عشق کا نشہ تھا، ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا نشہ تھا. جبکہ قرآن کہہ رہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ خبردار نماز کے قریب بھی نہ جانا جب نشے میں ہو. تو یہ نشہ کیا عشق ہے؟ وہ تو نشہ ہے شراب کا، وہ تو نشہ ہے فہیم اور چرس کا، وہ تو نشہ ہے پاؤڈر کا، وہ تو نشہ کئی قسم کا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس نشے سے منع فرمایا ہے کہ جس نشے میں انسان کا ہوش و حواس قائم نہ رہے، بندہ دھت مت اور وہ آ کر مسجد میں داخل ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جانا. عشق کا نشہ اور وہ نماز چھوڑ دے، وہ مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی سنت سے منہ نہیں پھیر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں
جن کو فرض کیا گیا. تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، یعنی 5 نمازیں تو امت پر فرض ہیں، یہاں پر تو تہجد فرض کی نہیں گئی. لیکن کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین پر تہجد بھی فرض تھی. اللہ نے قرآن کی وحی نازل کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایڑیاں جو ہیں، ایڑیاں اللہ رسول دی نا اڈیاں سج جاندیاں سن، ورم آ جاندے سن، اس قدر تکلیف دے وچ آپ نے عبادت کرنی. کہا اللہ کے رسول آپ تھوڑا سا آرام کر لیا کریں. فرمایا اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا عائشہ تم نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ناشکرہ کب پایا ہے؟ یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اللہ نے قرآن کی وہی سورہ مزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور جاؤ تو صحیح قرآن کو تو جھٹلاؤ. جس کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تہجد معاف نہیں کی اور تمہیں عشق میں نمازیں معاف ہو جائیں گی، کیسے اللہ تمہارے اعمال قبول کرے گا؟ جب بندہ ایسے پیروں اور مشتوں کے ہتھے چڑھے گا تو دین کا بیڑا گرک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یعنی نبی کو کہا کم، یعنی یہ حکم کا صیغہ ہے. یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کم. میں کسی ظاہر بات ہے ہمارے بھی کی کلاس رہے تو طالب علم پہ غصہ آ جائے، ہم کہتے ہیں کم کھڑا ہو جا. یہ سزا ہے. ہم حکمن اس کو کہہ رہے ہیں کہ کھڑا ہو جا، اجلس بیٹھ جا. جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں اسٹینڈ اپ، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم، اے نبی کھڑے ضرور ہونا ہے. اللیل الا قلیلا، رات کو مگر تھوڑا. یعنی رات کی عبادت بھی جناب محمد رسول اللہ کو معاف نہیں ہے، کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے بھی زیادہ متبرک اور حضور علیہ السلام کی ذات سے زیادہ بھی کوئی عظیم اور عظمت والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی زیادہ کوئی نازک اور خوبصورت اور حسین ہے جان فانی میں؟ اللہ نے اپنے نبی کو رات کی عبادت معاف نہیں کی. اب انقص منہ قلیلا نصفہ، فرمایا نصف رات اے نبی عبادت کر لیا کرو، نصف رات سو جایا کرو. اب انقص منہ، یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ تم جاگو عبادت کرو پھر سو جاؤ. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ، یعنی خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اس کے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، اس کے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی یعلم تعلم یعلم تعلم. جیسے ہمارے رمضان میں بعض مساجد میں بیماری اور حافظوں کو بیماری اس لیے پڑتی، پیچھے انتظامی بیماری شدہ ہوتی ہے کہ وہ اس پر پابندی ہوتی ہے، یعنی دیر لاتی کیوں آپ سب سانو مارنا جی. یعنی عبادت بھی کرنی ہو، کہتے ہیں پنجابی ہے دودھ بھی دینا تو مینگنا پا کے، یعنی نیکی بھی کرنی ہے معاذ اللہ وہ بھی بدی کے ساتھ مکس، تاکہ اللہ کے قبول ہو جائے. ہمارے ہاں تو یہ مثالیں بڑی مشہور ہیں. تو نبی کو نماز معاف نہیں، وہاں زور بھی کی، اثر بھی کی، مگر بھی کی، بیڑا کر کو اس مرشد کا جو ساری کی ساری نمازیں چھوڑ دے اور پھر اس کو بات کرنے کی بھی تہذیب نہ ہو. یعنی ان مرشدوں اندھے. اور یقین کریں جب وہ روتے تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ روتے ہیں، کیونکہ رونا بھی تو کئی قسم کا ہے نا. اثر رونا تو وہ رونا ہے جو اللہ کے خوف سے، جس کا ایک آنسو بھی نکل کر، ایک اتھرو بھی اس کے اثر رخسار پہ یہاں آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکتی. اصل تو عبادتیں یہ ہیں. ان ایام کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے اندر وہ اعمال، 5 وقت کے نمازی بنے، 5 نمازیں پڑھیں، بد اخلاقی سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، بد اخلاقی سے بچیں، دوسروں کے خلاف جو ہے بات کرنے سے بچیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، لین دین اور معاملات اچھے ہونے چاہیے آپ کے، لباس اچھا پہنے، چال اور ڈھال اچھی ہونی چاہیے، رنگ اور ڈھنگ اچھا ہونا چاہیے. پھر وہ اعمال قبول ہوں گے، پھر وہ اعمال اللہ کے پسندیدہ اعمال ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تو یعنی عام سی مثال ہے. ہمیں جو بندہ پسند نہ ہو، جس سے ہم اچھا نہیں سمجھتے، کہ ہم اس کو پسند کریں کہ کیوں ہمارے گھر میں داخل ہو جائے؟ کیوں بھائی اسی پسند کرنا، خبردار ہرگز بھی ہمارے دروازے کے پاس سے بھی نہ گزرے. اور تسی تے خوش قسمت ہو کہ اللہ تمہیں پسند کرتا، تسی اس کار چاہے گے. وہ بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں جن کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا اور اس کے گھر میں آتے ہی نہیں ہیں. وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے، اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں کہ اس نے ہمیں قبول کیا کہ ہم چل کر اس کے گھر پر آ گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ایام کی فضیلت کو سمجھ کر ان کے اندر اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی ہاں جی ہاں اس کے بارے میں یہ بڑا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے ترغیب دلا دی. یعنی ایام ذوالحجہ جب پہلا آپ کو چاند نظر آ گیا ہے نا تو اس کے بعد جو ہے ناخن تراشنے، مونچھیں کتروانی، داڑھی مڑوانا تو اسے عام ہی جرم ہے، مگر چلو اتنے دن عمل کر لو، شاید کہ اللہ تمہیں اس برکت سے توفیق عطا کر دے کہ تم پر اللہ کے دین کے لیے قربانی دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو. بال کٹوانا، زیرے نا بال بھی، بغلوں کے بال بھی، پھر کسی قسم کا بھی عمل جو ہے 10 ذوالحجہ تک جائز نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ تم جب عید پڑھ کر آ جاؤ تو پھر آ کر جو ہے نا وہ تم ناخن تراش لو، اپنی جو ہے نا وہ بنا سکتے ہو بال، اس کا بھی قربانی جتنا اجر ہے. لیکن ویسے زیادہ تر حدیث میں جو ملتا ہے کہ اس آدمی کے لیے زیادہ لازم ہے جس نے قربانی کرنی ہو، کہ جس نے قربانی خریدنی ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے. باقی جو دوسرے قربانی نہیں کر سکتے، جذبہ تو ہر بندے کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ قدرتی طور پر ہے کہ کئی صاحبستان یہ پیسے نہیں ہوتے، وہ اس عمل کو بجا لائیں. یہ بھی بہت افضل ترین عمل ہے، کیونکہ جیسے تمام ترین اعمال اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین اور پسندیدہ اعمال ہیں، تو یہ بھی اللہ کے پسندیدہ اعمال ہے کہ ان دنوں کے اندر انسان حجامت کروانا چھوڑ دے، مونچھیں نہ جو ہے نا کتروائے، نہ ہی داڑھی منڈوائے، نہ ہی وہ زیر بال صاف کرے، اس کے ناخن بھی نہیں تراشنے. تو وہ عید الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کے بعد جب عید پڑھ کر آ جائے، عید گاہ سے واپس گھر لوٹ آئے تو پھر آگے حجامت وغیرہ کروا لے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. میرا خیال ہے کہ عید الاضحیٰ شروع ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک جمعہ آ جائے گا، پھر اس میں انشاءاللہ رضید میں قربانی کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور جانور کس طرح کا کرنا چاہیے، کون سا قربانی کا جانور اللہ کے نزدیک افضل ترین جانور ہے، اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے زندہ رہے تو. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.